بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی پی ایس سی کے پریویس کویسچن کے جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو نمبر آج جو ہے 7 ہے۔ اس ویڈیو میں 7 سوال جو ہے بلکہ 50 سوال جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے، اور ان کینڈیڈیٹ کے لیے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان جو ہے وہ 1 پیپر کی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان میں ان کا جو ہے نا واسطہ اگر اسلامیات سے پڑھ رہا ہے تو اسلامی کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہیں۔ یہ بڑے اہم سوال جو ہیں پریویس پیپر سے لیے گئے ہیں، تو آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوں گے۔ چلیے جی، پہلا سوال ہے حضرت عثمان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو حضرت عثمان کی والدہ کا نام عروی تھا۔ حضرت عثمان جو تھے وہ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور خلفائے راشدین میں حضرت عثمان کا سب سے زیادہ جو ہے وہ دور حکومت ہے، اور حضرت عثمان جو ہیں وہ ذو النورین بھی کہلاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بحر روم کنواں جو ہے، جو ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، تو ان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ بیک وقت ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والا، اور بیک وقت ان کے عقد میں نبی پاک کی 2 بیٹیاں جو تھیں ان کا وہ آپ کے حصے میں آئی تھی، اس لیے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت ابوبکر کی وفات کس ہجری میں ہوئی؟ تو حضرت ابوبکر کی وفات 13 ہجری میں ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ نبی پاک سے 2 سال چھوٹے تھے۔ نبی پاک کی وفات جو ہے وہ 11 ہجری میں ہوئی، حضرت ابوبکر کی وفات جو ہے وہ 13 ہجری میں ہوئی، اور حضرت ابوبکر کی دورہ خلافت جو ہے وہ بھی خلفائے راشدین میں سے سب سے کم ہے۔ تو کتنا ہے جی؟ 2 سال ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی گئی۔ مسلمہ کذاب جو اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی جنگ لڑی گئی، اور وہ خوابوں کے علم کی تعبیر کے بارے میں بڑے ایکسپرٹ تھے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معراج کے واقعے کی سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی تھی۔ اگلا سوال ہے آخری غزوہ کا نام کیا ہے؟ آخری غزوہ کا نام غزوہ تبوک ہے، اور یہ غزوہ جو ہے یہ 9 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اس غزوے میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ مدینہ کا جو منتظم کا جو عہدہ تھا وہ ہمارے نبی پاک نے حضرت علی کے سپرد کر دیا تھا۔ تو یہ آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک۔ کب لڑا گیا جی؟ 9 ہجری میں۔ 5ویں کلمے کا نام کیا ہے؟ 5ویں کلمے کا نام ہے کلمہ استغفار ہے۔ کل 6 کلمے ہیں۔ پہلے کلمے کا نام جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، دوسرے کلمے کا نام جو ہے وہ شہادت ہے، تیسرے کلمے کا نام جو ہے وہ تمجید ہے، چوتھے کلمے کا نام جو ہے وہ توحید ہے، 5ویں کلمے کا نام جو ہے وہ کلمہ استغفار ہے، 6ٹھے کلمے کا نام جو ہے کلمہ رد کفر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے اللہ کے صفاتی نام ہیں؟ تو وہ 99 صفاتی نام ہیں اور 1 ذاتی نام ہے۔ تو پچھلے سوال کی طرف اگر دیکھیں تو 6 کلمے جو ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ 6 کے 6 کلمے کہاں پڑھے جاتے ہیں؟ نکاح کے وقت پڑھے جاتے ہیں، اور کلمہ شہادت جو ہے وہ نماز جنازہ سے پہلے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ مقدس کتاب زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد جو تھے ان کی آواز بڑی اچھی تھی، خوش نوا تھے۔ حضرت داؤد جو تھے ان پر زبور نازل ہوئی، اور زبور کیا کس زبان میں تھی؟ عبرانی زبان میں تھی۔ حضرت جعفر تیار کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ موتہ میں حضرت جعفر تیار جو ہے وہ شہید ہوئے، اور غزوہ موتہ جو ہے نا وہ 9 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ احادیث کی کتاب موتہ کس نے لکھی؟ امام مالک نے یہ کتاب لکھی ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں کس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کو واشی بن حرب نے قتل کر دیا تھا۔
نیکسٹ کوشچن ہے صلح حدیبیہ کس عیسوی میں ہوا؟ تو صلح حدیبیہ جو ہے 628 عیسوی میں ہوا، اور اس وقت ہجری جو تھی وہ 6 ہجری تھی۔ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بیعت رضوان بھی ہوا تھا، وہ بھی 6 ہجری میں ہوا تھا، اور ہمارے نبی پاک نے 6 ہجری میں جو ہے وہ پہلا عمرہ بھی ادا کیا تھا، 7 ہجری میں دوسرا عمرہ ادا کیا تھا، 8 ہجری میں تیسرا عمرہ، اور 10 ہجری میں چوتھا عمرہ، اور ساتھ ہی 10 ہجری میں ہمارے نبی پاک نے فرض حج بھی ادا کی تھی۔ نیکسٹ کوشچن، نبی کی وفات کس عیسوی میں ہوئی؟ 632 عیسوی میں ہمارے نبی پاک کی وفات ہوئی، اور ہمارے نبی پاک کا نماز جنازہ ابوبکر صدیق نے پڑھایا تھا۔ ابوبکر کے سال عیسوی خلیفہ بنے؟ تو بالکل ہمارے نبی پاک کی رحلت کے بعد 632 عیسوی میں ہی حضرت ابوبکر جو ہے وہ خلیفہ بنے تھے۔ شعبان کون سا اسلامی مہینہ ہے؟ 8واں اسلامی مہینہ ہے جی شعبان۔ پہلا اسلامی مہینہ محرم، دوسرا صفر، تیسرا ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ٹھیک ہے جی۔ تو 7 جو ہو گیا رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان کون سا ہوگا؟ 9واں، شوال 10واں، ذیقعد 11واں، اور ذی الحج جو ہے 12واں مہینہ۔ قرآن کی کل آیات ہیں 6666 آیات ہیں۔ ارکان اسلام کی کل تعداد کتنی ہے جی؟ 5 ہے۔ تو ارکان اسلام کی پہلے جو ہے نا رکن جو ہے، پہلا رکن وہ توحید ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا جو ہے وہ روزہ ہے، چوتھی زکوٰۃ، اور 5ویں حج ہے۔ کتاب سیاست نامہ کس نے لکھی ہے؟ نظام الملک نے کتاب سیاست نامہ لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے جی؟ نظام الملک نے۔ لفظ ملائکہ کا مطلب ہے میسنجر، یعنی پیغام لانے والے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے جی، جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع مدینہ میں واقع ہے، اور جنت المعلیٰ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ مزدلفہ کا ایریا کس کے درمیان ہے؟ مینا اور عرفات کے درمیان مزدلفہ کا ایریا ہے، جہاں حج کے مناسک جو ادا کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابن الہیثم نے کس فیلڈ میں خدمات دی؟ تو آپٹکس میں ابن الہیثم کی خدمات ہیں، انہوں نے پین ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا تھا۔ سورۃ یاسین قرآن کی کون سی سورت ہے؟ 36ویں نمبر پر سورۃ یاسین ہے، اور سورۃ یاسین قرآن کا اس کو دل کہتے ہیں۔ حضرت ایوب مشہور تھے صبر کی وجہ سے، تو ادھر ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے صبر ایوب کے بارے میں۔ تیرے عشق میں اے محبوب ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں محبوب ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ تو حضرت یعقوب کا صبر بڑا مشہور تھا، تو اور حضرت یعقوب جو تھے ان کا گریہ اور رونا بہت مشہور تھا۔ اگلا سوال ہے، پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں، دوسرے کون سے تھے؟ شیخ احمد سرہندی، اور شیخ احمد سرہندی کو جو ہیں وہ 1564 عیسوی میں سرہند کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ عثمان ان کا اصل نام تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، فتح مکہ کب ہوا؟ تو فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ امام دارالحجرات لقب ہے، امام مالک کا لقب ہے۔ کس عباسی خلیفہ نے بغداد کی بنیاد رکھی؟ جعفر، یہ ہے جی جعفر المنصور۔ بغداد کی بنیاد رکھنے والے جو خلیفہ ہیں جعفر المنصور ہیں، جو عباسی خلیفوں میں سے دوسرے نمبر پر خلیفہ ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا تعلق تھا بنو امیہ سے تھا، ان کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مصر کس کی سربراہی میں فتح ہوا؟ عمرو بن العاص کی سربراہی میں فتح ہوا، اور فاتح مصر بھی عمرو بن العاص کو کہتے ہیں۔ نجاشی کس ملک کا بادشاہ تھا؟ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور حبشہ کو ایتھوپیا اور آج کل ایبیسینا بھی کہتے ہیں۔ اور نجاشی کا جو تھا اس کا اصل نام تھا اسمہا۔ کیا نام تھا؟ اسما۔ عشر کا مطلب کیا ہے؟ 10واں ہے جی، عشر کا مطلب
سیف اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ جنگ موتا میں وہ کفار سے لڑتے لڑتے ان کی جو تلواریں جو تھیں وہ کم از کم 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے نبی پاک نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں، اور 10 کمانڈمنٹ جو ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ تورات جو ہے یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ واقع معراج کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ صورت بنی اسرائیل میں واقع معراج کا ذکر آیا ہے۔ واقع معراج کے وقت ہمارے نبی پاک نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس طرح سارے آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی تھی۔ معراج کے موقع پر جو ہے 5 نمازوں کا تحفہ وہ آپ کو ملا تھا، اور جس وقت واقع معراج پیش آیا اس وقت ہمارے نبی پاک جو تھے وہ کس کے گھر میں سو رہے تھے جی؟ ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، جو حضرت علی کی بہن تھی۔ حضرت داؤد کا لقب کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ۔ حضرت داؤد کا لقب کیا ہے جی؟ خلیفۃ اللہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، اندھوں کو بینائی عطا کرنا کس نبی کا معجزہ تھا؟ تو حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا، ید بیضہ بھی ان کو دیا گیا تھا۔ نبی پاک کا نام محمد کس نے رکھا؟ حضرت عبدالمطلب نے رکھا، اور یہ لفظ محمد جو ہے اس وقت غیر معروف نام تھا، عرب میں یہ نام پہلی دفعہ رکھا گیا تھا، اور نبی پاک کا نام احمد جو ہے وہ ہمارے نبی پاک کی والدہ حضرت آمنہ نے رکھا تھا۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں ہوا، جو مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ہے یہ، اور پہلا غزوہ بھی ابوا کے مقام پر مسلمانوں نے لڑا تھا۔ نبی پاک نے کھلے عام تبلیغ کب شروع کی؟ 613 عیسوی یعنی 3 نبوی میں کھلے عام تبلیغ شروع کی تھی۔ نیکسٹ کوشچن، حضرت عمر کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر کا نام جو تھا، والد کا نام جو تھا وہ خطاب، اور ان کی والدہ کا نام ہنتما تھا، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے دور میں بہت سی اصلاحات جو ہوئی وہ اسلام کی تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ دمشق کے بعد کون سا شہر علم مسلم خلافت کا مرکز بنا؟ تو بغداد جو تھا مسلم خلافت کا مرکز بنا دمشق کے بعد۔ ایران کس جنرل نے فتح کیا؟ سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا، جس کی وجہ سے ان کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا یزید بن ابو، یہ ہے جی خاندان امیہ کا دوسرا خلیفہ جو تھا یزید بن، یہ ابو سفیان تو نہیں ہے، یزید بن معاویہ۔ نیکسٹ کوشچن، مسلمانوں نے کب اسپین پر حملہ کیا؟ 711 عیسوی میں اسپین پر حملہ کیا۔ خاندان بنو امیہ کی خلافت کیسے ختم ہوئی؟ جنگ ضب سے ہی ان کی خلافت جو ختم ہوئی، جو بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان 750 عیسوی میں جنگ ہوئی تھی۔ بنو امیہ خاندان کا سلسلہ جو ہے 661 عیسوی میں شروع ہوتا ہے، 750 عیسوی میں عباسی خاندان جنگ ضب سے ان سے یہ حکومت چھین لیتے ہیں، اور بنو امیہ کے کل حکمران جو تھے وہ 11 آئے تھے۔ اسپین کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ عبدالرحمن الدخیل تھا۔ کون تھا جی؟ عبدالرحمن الدخیل جو تھا وہ پہلا خلیفہ تھا اسپین سے۔ امیہ سلطنت میں کون سا دار حکومت ریونیو کو دیکھتا تھا؟ دیوان الخراج۔ اس کا دوست جواب ہے جی دیوان الخراج۔ نبی کریم کا مشہور سمن نگار ہے مچل ایچ ہارٹ۔ کون ہے جی؟ مچل ایچ ہارٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غیر مسلمان کسانوں سے ان کی زمین پر لیا جاتا ہے، کیا لیا جاتا ہے جی؟ خراج لیا جاتا ہے۔ خراج سے مجھے موسی نقوی کا ایک پھر شعر یاد آ گیا ہے کہ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج مانگا ہے، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج مانگا ہے،
ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ عشر کب نہیں لیا جاتا؟ جب ایکڑ کا 1/4 حصہ ہو تو اس وقت عشر نہیں لیا جاتا۔ کس جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ ہاتھی پر زکوٰۃ بالکل نہیں ہے، اور بکریوں، بھیڑوں، گائیں، بھینس ان پر زکوٰۃ ہے۔ ایون اونٹوں پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لی جاتی ہے، کم از کم 5 اونٹوں، 30 گائیں اور 30 بھینسیں ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے، 40 بکریاں اور بھیڑیں ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس طرح 5 اونٹ پر بھی زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ 2.5 یعنی 2.5% ہے، اور سونے پر 7.5 تولہ سونا تو اس پر بھی زکوٰۃ لی جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی تو اس پر بھی زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 ہیں۔ اگلا سوال، اسلام میں کتنی درہم پر زکوٰۃ تھی؟ تو 200 درہم پر اس وقت زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے جی، کتنے اونٹ ہوں تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ تو 5، یہ پہلے بتا چکا ہوں۔ کتنی بھیڑیں اور بکریوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑتی ہے؟ تو 40 پر، یہ بھی میں نے ابھی بتایا ہے پچھلے صفحے پر۔ گھوڑوں پر زکوٰۃ کس کے دور میں لاگو ہوئی؟ حضرت عمر کے درمیان میں دور میں گھوڑوں پر زکوٰۃ لاگو ہوئی، اور حضرت علی کے دور میں یہ زکوٰۃ ختم کر دی گئی تھی۔ نابالغ بچوں کا فطرانہ کس نے ادا کرنا ہوتا ہے؟ والدین نے نابالغ بچوں کا فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کوہ آدم واقع ہے، سری لنکا میں واقع ہے جی۔ اور کوہ جودی کے بارے میں پوچھا تھا، وہ کہاں ہے جی؟ وہ ترکی میں واقع ہے۔ کتنے سونے کے گرام پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو 7.5 تولہ سونا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور 27.48 گرام ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی اگر سونا گرام میں دیکھا جائے تو 87.48 گرام۔ نبی کریم نے یمن میں زکوٰۃ کی ڈیوٹی کس کو لگائی تھی؟ معاذ بن جبل کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ قرآن کی کس صورت میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے؟ تو سورۃ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور ٹوٹل مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں۔ ہندہ کس کی بیوی تھی؟ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ نبی کریم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ جو تھی۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے، بکرا کا مطلب کیا ہے؟ بکرا کا مطلب گائے ہے۔ تو یہ 50 سوال بہت اہم ہیں، ان کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، اور یہ پنجاب پبلک کمیشن کے پریویس پیپر سے لیے گئے سوال ہیں، یہ بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ نیکسٹ ویڈیو میں 351 سے لے کر 400 تک جو سوال ہے وہ میں ڈسکس کروں گا، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔